نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ نعت خوان جس طرح طے کر کے جاتے ہیں رات کے پیسے اور پھر وہاں ناچتے ہیں گاتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ نوٹوں کی بارش کی جاتی ہے، اس انداز سے اگر واقعی نعت خوان جو ہے نعت پڑھتا ہے اور اس میں جو ہے انداز کا فلمی انداز کی طرح فلمی طرزوں کی طرح نعتیں ہی پڑھتا ہے وہ، اور پھر ساتھ میں ٹھمکے بھی لگاتا ہے، دھمال اور چیز ہے، بے خودی اور خود رفتگی جو ہے وہ اور چیز ہے، اور بے رخی اور خود رفتگی جو ہوتی ہے اس کے اندر نوٹوں کی جھمکار پر آوازیں بلند نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اس پر جو ہے وہ آنسوں کی برسات ہوتی ہے، سمجھے، خود رفتگی کے اندر ایک دوسرے کو پہچان ختم ہو جاتی ہے اور بالکل ولولہ انگیزی آ جاتی ہے، وہ جائز ہے، لیکن یہ جو نعت خوان کر رہے ہیں یہ خود رفتگی نہیں ہے، یہ ناچ گانا ہے، اور اگر کسی نے یہ تشبیہ دے دی کہ یہ ناچ گانے والوں کی طرح یہ بھی کر رہے ہیں تو یہ تشبیہ غلط نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں بے شمار جو ہے لوگوں کو اس طرح کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ اگر قرآن شریف میں مسئلہ صاف ارشاد فرمایا، مسئلہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف ارشاد فرمایا کہ تھوڑے سے مال کے عوض جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کو بیچتے ہیں، تو کیونکہ یہ بیچنا ہی ہوا نعت کو، نعت اور قرآن دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں عبادت کی چیز ہیں، اور نعت ہوتی قرآن سے ہی ہے، تو اس کو بیچنا، مثلاً کوئی حافظ قرآن ہو، قرآن کا معاوضہ لے پڑھے، اس طرح کوئی نعت خوان ہو، اگر آپ نیکی سمجھتے ہیں نعت کو تو، اور قرآن کا مطلب ہے کہ وہ پیسے لے، اور نعت خوان جو نعت خوانی کے پیسے لے، طے کرے، اور طے کر کے جو ہے وہ آئے اور پھر اس کے ساتھ ناچے بھی، ہے نا، تو اب اس کے اندر جو ہے تمام باتیں یہ قطعی حرام ہے، اس کا نام نعت خوانی ہے ہی نہیں، یہ تو خرافات ہے، اس پر تو مطلب ہے کہ بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو جو بھائی نے آپ نے بات کہی ہے کہ نچنیاں والے جو ہے وہ ناچنے والوں کی طرح، تو یہ تشبیہ دی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ناچنے والی ہے، تشبیہ دی ہے، چلو اگر آپ سمجھتے ہیں تو نہیں بھی دینی چاہیے تھی تشبیہ، تو بھی مطلب ہے کہ تھا اچھی تشبیہ دیتے، اگر دے بھی دی ہے تو اس تشبیہ پر کسی قسم کا حکم نہیں لگتا، یاد رکھیے، یہ ان عالم صاحب کو یہ بتائیے کہ اس تشبیہ پر حکم نہیں لگتا کہ تشبیہ پر ہم اس کو حکم لگایا کہ تشبیہ حرام ہی ہے وہ ہے، لیکن نعت خوان جو آج کل ناچ خوان ہے یہ تو اہل سنت والجماعت کے دشمن ہیں، اور یہ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں بہت زیادہ، تو ان کی یہ ساری نعت جو ہے ساری نعت ہمارے مطلب پاکستان کے اندر جو ہے وہ اویس قادری صاحب ہیں، تو نہایت ہی قابل مذمت شخصیت ہے، اور بالکل یعنی کہ طاہر قادری صاحب ہے، قابل مذمت شخصیت ہے، سب وہ ساری لگراور لتا کے گانے سن کر، انڈیا گانے سن کر، اور ان پر جو ہے گانے سننے کے بعد جو ہے اس پر جو ہے نعتوں کو تشبیہ بنا کر اور پھر جو ہے وہ جو ہے نعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ سب تو حرام کام ہے، یہ سب اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عجیب برکت نے وضاحت کے ساتھ مطلب سیدھے حضرت پہ جو ہے بہاری صاحب نے جو ہے مطلب وضاحت کے ساتھ یہ حالت کا واقعہ نقل کیا ہے، نوٹ کر لیں کہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے جو ہے وہ حامدہ خان صاحب نے چوپال پر نعت خوانی رکھی تھی، تو اعلیٰ صاحب کو پتہ چلا تو بڑے سخت ناراض ہوئے، وہ کہا یہ نعت خوانی چوپالوں کی تھوڑی ہے، یہ تو خواص کا خاصہ ہے بھائی، یہ سالک کی خوراک ہے، یہ روحانی خوراک ہے سالک کی، یہ چوپایوں پر نہیں ہوتی ہے، سمجھے، یہ کجڑوں کے ساتھ بیٹھ کر اور مطلب کہ بے ترتیب اور بے ذوق لوگوں کے ساتھ مکر یہ کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ذوق اور شوق اور باظرف لوگ اور با طلب لوگ چاہیے، جن کو اس کی طلب ہو، اگرچہ وہ کجڑا ہو، اگرچہ وہ مطلب کم نسل کا بھی ہو، لیکن با طلب تو ہو، کم از کم طلب تو ہو اس وقت، ٹھیک ہے، تو اس طرح مطلب نعت خوانی وہ ہو کہ جو سینے کو سلکائے، آنکھوں سے اشک بہائے، سمجھے، جب جا کر مزہ ہوئے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹے لگا ظالم کیا دھنی رمائی ہے، ایسی کیفیات پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں نعت خوانی۔ اور یاد رکھیے کہ نعت خوانی کا تصور اسی سے کہ فروغ عشق، نعت خوانی کا تصور کس سے ہے؟ فروغ عشق سے،
لیکن یہ جو نعت خوان ہیں یہ فروغ مال ہیں، لہذا ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کو میں ایک اور گوشہ نشین کر دوں ایک بات، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جاننے والوں نے جو درود شریف لکھتے تھے نا کاتب، اور کاتب نے سلم لکھنا شروع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حاکموں نے ان وقت ان کی انگلیاں کٹوا دی تھی بے ادبوں کی، کہ تم نے اپنے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سلم کیوں لکھا، انگلیاں کٹوا دی کہ تم نے تعریف کی ہے۔ تو لہٰذا یہ عشق رسول میں تعریف کرے نعت خوان، یہ تو قابل مذمت ہیں میرے بھائی۔ روز نعت خوانی کریں، گھر پہ بیٹھے عادت کی رائے کے بخشش لیں، روز نعت خوانی کریں، بچوں کو بٹھائیں، گھر والے کو بٹھائیں، عشق میں جھومیں۔ اچھی آواز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہم نے کہا نا اچھی آواز والے پھر ہمیں مروا دیتے ہیں، پھر یہ تکبر بھی کرتے ہیں، غرور بھی کرتے ہیں، پیسے ہی مانگتے ہیں۔ واہ واہ بھی کیا اچھی آواز کے چکر کو چھوڑ دے، بس گھر پہ کل نعت خوانی کرے۔ یہ بس آخری بات میری یہی ہے کہ یہ منبع ہے عشق محبت کا نعت خوانی، اس کو بازاری انداز سے پیش نہیں کیا جائے۔ اور موجود نعت خوان جتنے بھی ہیں تمام کے تمام بازاری ہیں، زیادہ اکثریت بازاری ہوگی، جو پیسہ لیتا ہے وہ بازاری ہے، بس میں یہ کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے۔ اور میں نے قرآن کی آیت بیان کر دی ہے کہ قرآن پر اور حدیث پر پیسہ لینا بہت سخت معاملات ہے، اس پر ہم پیسہ نہیں دے سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔